الحمدللہ رب العالمین واللہ کی باتوں للمتقین والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم نہایت ہی واجب الاحترام علماء حق اہل سنت و جماعت مشائخ اہل سنت و جماعت سادات کرام بہت ہی محترم حاضرین و سامعین اجدہ مقدس پروگرام عظمت صحابہ کرام اور شان اہل بیت رسول دے عنوان کے مرید کیاں دے اس پلاٹ اندر اس پارک اندر بڑی عقیدت اور محبت دے نال بزم دا نا کی ہے بزم گدائے مصطفیٰ دے زیر تمام انعقاد پذیر ایدج کوئی شک نہیں بزم والیاں نے بڑی عقیدت تا اہتمام کیتا ہے تسی میرے بزرگ عزیز بھائی بڑی عقیدت نال سنن واسطے تشریف لے آئے ہو
میں وعدہ کیتا اپنے عزیز پیر طریقت پیر سید طیب حسین شاہ صاحب نال، میرے بہت ہی لاڈلے حضرت پیر سید پیر طریقت مزمل حسین شاہ صاحب، دیگر علماء کرام تشریف فرمان ہیں، وعدے دے مطابق میں بھی حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میزبانہ نے جیڑا میرے ذمہ موضوع لگایا ہے وہ ہے مسئلہ باغ فدق۔ اللہ پاک دے فضل و کرم نال صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میں کوشش کرانگا بیان کرن دی، جنی اللہ توفیق عطا فرمائی انہا بیان ہوئے گا۔ اگر توجہ نال تساں سن لیا، زد چھڑ کے بغض چھڑ کے حسد چھڑ کے مینوں اللہ دی رحمت تے یقین ہے کہ دوبارہ تانوں مسئلہ فدق پوچھن دی ضرورت نہیں پائے گی۔ زید دا تصب دا کوئی علاج نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جیڑی میں گل کراں فدق دے حوالے نال، جس بندے دے ذہن چ شک ہوئے کہ یہ بات غلط ہے، وہ میری بات اس عالم کو جا کے پوچھ لے جنوں او دیتے اعتماد ہو۔ پوچھن والے نو جس عالم کے اس گروہ کے اس فرقے دا ہوئے اہل سنت و جماعت تو علاوہ بے شک نہ ہوئے، اگر وہ میری گل دا جواب دے وے تو میرے اگے ایک قرآن حلف دے کے آکھی کہ مینوں سمجھ آ گئی ہے، آخ تو دیویں من میں لوائیں۔ زید دا کوئی علاج نہیں، تصب دا کوئی علاج نہیں، نہ منن واسطے دلیل ہی کوئی نہیں۔ نمبر 3، میں تصب لے کے اگر مسئلہ غلط بیان کراں تے میں مجمع دے وچ پریشانہ پیا، اللہ مینوں زندگی تقریراں کرن دی توفیق ہی نہ دے وے، آمین کہہ دے، آمین کو ایک منٹ میرے اتھے میں ایک لفظ کہاں گا، جویں میں باوضو بے کے آنا پیا یا اللہ اگر میں غلط تقریر کراں تے مینوں تقریر کرن دی زندگی توفیق نہ دیویں، پہلا میرا سوال ہے وے کسے مولوی نو آکھوں ہیں جو ممبر تے بے کے کہے نا نہیں کہے گا، کیونکہ انہوں پتہ ہے میں غلط بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ چھوٹی گلاں پہلے سن لو پھر مسئلہ بیان کریں گا، توجہ ہے نا؟ ایک سبحان اللہ کہو، نہ میں کدی کسے نو گال کڈی ہے نہ میں کڈنی ہے، نہ میں کسے دے کدی فتوہ لایا ہے نہ میں لانا ہے۔ انہا کہہ دینا جیڑا مولوی قرآن پڑھ کے مجبے دے اندر جھوٹ بولے لعنت اللہ القاذبین۔ ایک بات سن کے پنجویں بات سنو، اور اے میری تقریر دی ابتدا سمجھ لو، کوئی بندہ جے نعرہ نہ مارے، کوئی آپ پیچ گل نہ کرے، مسئلہ تانوں سمجھ آنی ہے۔ جیڑا عالم دین خواندہ ہے، مولوی خواندہ ہے،
تے عقیدہ بیان کرتا ہے تاریخ پڑھ کے. تاریخ پڑھتا ہے تے گل عقیدے دی کرتا ہے. انہوں عالم کہنا اس لفظ دی توہین ہے، بلکہ انہوں جاہل کہنا بھی اس لفظ دی توہین ہے. سن لو میری بات، تاریخ حجت نہیں، تاریخ دلیل نہیں. میرے حال توجہ کرو، تو بچہ ہے تسی تے سیانے بیٹھے میرے حال ویکھو، بچہ لنگ ہے میرے حال ویکھو. تاریخ حجت نہیں، تاریخ دلیل نہیں. تاریخ مصنف کے ذہن کی آئینہ دار ہوتی ہے. جو مصنف کا ذہن ہے وہ تاریخ ہے. تاریخ حجت نہیں. بات عقیدے دی کرنی، گل مسئلے دی کرنی تو بیان تاریخ کرنی. تاریخ حجت نہیں. یہ نہیں سمجھے میں مثال دینا. تاریخ مورخ تاریخ لکھ رہے ہیں مورخین، جنہوں محبت عمران خان دے نالو تاریخ لکھن لگ گیا. عمران خان دی تعریف کرے گا، نواز شریف سے تنقید کرے گا. جیڑا نواز شریف دا محتی ہے نواز شریف کی تعریف کرے گا، عمران خان سے تنقید کرے گا. اس طرح تاریخ پڑھو. تاریخ بھٹو دی مخالفت بھی کر دیئے، حمایت بھی کر دیئے. تاریخ ایوب دی مخالفت بھی کر دیئے، حمایت بھی کر دیئے. تاریخ مشرف دی مخالفت بھی کر دیئے، حمایت بھی کر دیئے. تاریخ ضیاء الحق دی مخالفت بھی کر دیئے، حمایت بھی کر دیئے. میں تو انہوں کتھے کھڑ لگا ہوں دے الگور کو دے مثال ہے. اس طرح تاریخ صحابہ دی مخالفت بھی کر دیئے، حمایت بھی کر دیئے. تاریخ اہل بیت دی مخالفت بھی کر دیئے، حمایت بھی کر دیئے. تاریخ یزید دی مخالفت بھی کر دیئے، حمایت بھی کر دیئے. تاریخ امام حسین دی تاریخ مخالفت بھی کر دیئے، حمایت بھی کر دیئے. جیو جا لکھن والا اوہو جی تاریخ کل جدو عقیدے تے مسئلے دی ہوئے مرید کے حوالے اور سن لو. پوری دنیا کے دلائل غلط ہو سکتے نے، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ حضور دا فرمان غلط ہو سکتا ہے. یاد رکھیں. تاریخ پر کے اسٹیج تے باندراں کو ٹپ ٹپ کے پہنا ایک دلیل ہے. لے جاؤ نہ دلائل میں نہیں مندہ. پوری دنیا دے دلائل تے ملوانے تے مفتی تے خطیب ایک پاسے، قرآن دی ایک آیت ایک پاسے. والذی جا بالصدق لا ریب فیہ. بس توجہ رکھیا جی. ایک جملہ میں بڑا سخت جا کہنے لگا، ماحول ہو جائے ہے، مسئلہ تن میں ہو جائے دیتا ہے. اگر تسی سمجھ گئے نا تے پھسلو گے نہیں. جملہ میں کوئی بولنا ہے جی، وضاحت نہیں کرنی. وضاحت کرانگا تے مسئلہ رہ جائے گا تے نالے ہر مجمع چ ہر گل دی وضاحت نہیں کری دی. میرے حال توجہ کرو سارے. اے جڑی اینی کتاباں لے کے بیٹھے ہوندے نے نا، ایدے چ اے لکھیا، ایدے چ اے لکھیا، ایدے چ اے لکھیا، ایدے چ اے لکھیا. صحیح آندے جے، واقعی لکھے ہے. توجہ ہے میرے حال. ایتھوں لا کے انیاں کتاباں رکھی ہوں تے کھول کھول کے بخائی ہوں، ایدے چ آ لکھیا، ایدے چ آ لکھیا، ایدے چ آ لکھیا، ایدے چ آ لکھیا. میں نہ مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے نے لکھے ہے. کیوں؟ انہاں کتاباں جو سارے ہی فرقے نے. تو نہیں سمجھے تو سمجھے.
انہاں کتاباں چ سارے ہی فرقے نے قرآن حدیث ہوئے جدے چ صرف حق کے ہر بندے جی میں دسیا جی ہو جا ذہن ہو جی تحریر جدھر توجہ ہو جی تحریر میرا خیال ہے تسی سمجھ گئے ہو اے جنے ٹیر جی نا کتاباں چے اے دے چ سارے ہی فرقے جے جی میں کلپان دی لڑائی نہیں نا مکڑی ایویں حوالیاں دی لڑائی نہیں جے مکڑی ایس گلوں بہت سمجھو جڑا میں تانوں کہہ رہا ہوں جی میں کلپان دی لڑائی نہیں مکڑی ایویں حوالیاں دی لڑائی بھی نہیں مکڑی ادو ہے جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا تے حضور دا فرمان پڑھیا جائے گا سمجھ آئی جنہوں سمجھ آئی آپ چوکے سبحان اللہ کہہ دیا ایک کہنے لکھی ہے نہیں اپنے دیر مطابق میں لکھی میں اپنے دیر مطابق انہا لکھی ہے اپنی شاہ صاحب نے اپنی انہا شاہ صاحب نے اپنی انہا حضرات نے تسا تو جو توڑے ذہن چاہیا جدھر جدی توڑی توجہ میں تسا لکھ چھڑے ہے میرا خیال ہے میری گل سمجھ گئے انج نہیں اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے ساڑھے واسطے طریق حجت نہیں یا اللہ دا قرآن حجت ہے یا صحیح حدیث حجت ہے اینی گل ان ذہن رکھیا جائے اس کتاب چاہ لکھیا ہوگا لکھیا لے جا نہیں مندہ میں تو روایت ہی نہیں مندہ جڑی قرآن نہ ٹکرائے اس ویلے پتہ لگ جاندہ ہے حضور دا بولنا تے خدا دا بولنا ہے جڑی قرآن نہ ٹکران دیئے اے حضور دا فرمان نہیں ہو سکتا ایک بنیادی گلہ ذہن رکھیا جائے ایک جملہ تو اڈا عظمت صحابہ و اہل بیت اوٹا مضوع میں کہنے لگا وہ بھی ضروری سمجھنا تھا اے دیکھا جی سنیے دا اشتہار عظمت صحابہ اور عظمت مٹھے بولے ہو عظمت تو اڈا چوکا حق ہے جو چپ کر کے بیٹھے ہو عظمت صحابہ کرام اور عظمت اہل بیت پاک ہے جی سنی دو گلہ یاد رکھ لیا جے فتنیاں دا دور مسئلہ میں بیان کر لگا اے اوٹا موضوع بات ہے تبلیغ کرنا پیا اہل سنت بے ادب نہیں ہو سکتا بے ادب اہل سنت نہیں ہو سکتا یہ ان میرا موضوع نہیں میری وضاحت نہیں کرنے بڑی سونی دت ہوئے پوز ہوئے ڈیزائن ہوئے بڑا پڑھیا ہوئے بڑا ہی پڑھیا ہوئے بڑا ہی پڑھیا ہوئے کسے دی کتاب پڑھ لو کسے دی تقریر سن لو وچوں والدین مصطفیٰ دی بیدبی دی بو آئے کسے صحابی دی بیدبی دی بو آئے اہل بیت پاک وچوں کسے دی بیدبی دی بو آئے ازواج رسول دے متعلق کوئی بیدبی دی بو آئے کہ سمجھ لیا جے ایک کوئی فرقہ ہے اہل سنت و جماعت نہیں اہل سنت بیدب نہیں ہو سکتا بیدب اہل سنت نہیں ہو سکتا کسے گروہ پارٹی نہ جاؤ اہل سنت و جماعت بن جاؤ ایس گلوں پلے بن لو اہل سنت بے ادب نہیں ہو سکتا اہل سنت ہوئے جڑا نبی پاک دی عظمت تے شان تے مقام تے رفت تے درجات تے کمالات تے معجزات تے علم تے اختیارات شانہ تے ایمان رکھدا ہے اہل سنت ہوئے جڑا والدین مصطفیٰ تے ایمان رکھدا ہے اہل سنت و جماعت ہوئے جڑا 1,23,000 صحابہ دا غلام ہے جڑا کسے صحابی دی بے ادبی بھی کرے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا اہل سنت ہوئے والدین مصطفیٰ دا غلام اصحاب مصطفیٰ دا غلام ازواج مصطفیٰ دا غلام آل نبی اولاد علی دا غلام جیڑا بے ادبی کرے وہ اہل سنت نہیں جیڑا اہل سنت ہے وہ بے ادبی نہیں
بلکہ جڑا اہل سنت ہے وہ ادو اگاں جاندے ہی نہیں، وہ آندا بس کر تیری اوقات کی یہ تو آکھیا انجے ایتھے مار تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی ہے ڈورا نعرہ رسالہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ سے بندے دی ساڑھے سامنے کوئی اہمیت نہیں پاویں کون ہے اسی او دے نال پیار کرنے ہیں جڑا اہل سنت و جماعت ہے اہل سنت نہ خارجی ہے خارجی کہندے نے اہل بیت دے گستاخ نو رافضی کہندے نے صحابہ دے گستاخ نو سنی نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے حضور دا سچا عاشق ہے حضور دی ہر نسبت دا احترام کرتا ہے اور مسئلہ باغ فدق وال توجہ نہ سن لو ایک باغ ہے ادھے کھجوراں بھی سن پانی دے کدو چشمے بھی سن یہ جڑا ایک گاؤں ہے مدینہ شریف تو ادو 2 دن یا 3 دن دا سفر ہے ہونے دا مسئلہ سنا مختصر کر کے کیونکہ بہت بڑے ہر لحاظ میرے تو اعلیٰ علماء حق حضرت قبلہ مفتی عبدالحمید صاحب چشتی وہ بھی تشریف لے آ چکے نے اور بہت ہی اعلیٰ مبلغ اسلام مولانا مفتی سمر عباس صاحب انہوں دا بھی بیان ہونا ہے قادری صاحب اس واسطے میں زیادہ کوشش کرنی ہے کہ گھنٹے دے اندر نہ میں تقریر ختم کر دیا انہوں کہندے نے باغ فدق پہلا مسئلہ سن لو مال دیاں 2 قسماں نے کنیاں نے نہیں انج نہیں مال دیاں کنیاں قسماں نے جیڑا سٹیج چپ کر کے بہنا ہے نا سونا نہیں لگے گا بولیا کرو کنیاں قسماں نے اور یہ وہ گل ہے جدے جو کسے مسلمان نو اختلاف نہیں ایک ہوندا ہے مال غنیمت مال غنیمت ہوندا ہے جڑا جنگ تو بعد اللہ فتح دے وے تے جڑا مال لبے نا انہوں کہندے نے مال غنیمت دوجے مال دا نام ہے مال فے مال فے ہوئے جڑا جنگ کر کے نہیں گفتگو نال گل بات نال او جگہ تے قبضہ کیتا ہوئے او ملی ہوئے انہوں کہندے نے مال فے ہن اچھی بولیا جی مال دیاں 2 قسماں نے ایک مال غنیمت تے دوجا مال پھر بولو مال دیاں کنیاں قسماں نے کیڑی کیڑی مال غنیمت تے مال فے کسے مسلمان نو اہل سنت و جماعت تو علاوہ جننے بھی فرقے نے اس گل تے اختلاف کوئی نہیں سارے کلمہ پڑھنے والے فدق نو مال فے من لے اے دیتے کسے نو اعتراض نہیں یار لوگ بھی مال فے من لے اہل سنت و جماعت دیگر فرقے بھی فدق نو مال فے من گل دی سمجھ آ رہی ہے نا ہن ایتھے ایک میں مثال جنہ چرنا دیتی
तुहानू समझ नहीं आनी। अगर ये मिसाल ही तुसा समझ नहीं ना कि अगर मैं तकरीर छोड़ भी दिया ना तुहानू मसले की समझ आ जानी है। साडी गवर्नमेंट वजीर आजम साहब होन, चीफ साहब होन, पाक फौज के सरबराह बाजवा साहब होन, फौज लैके इंडिया जान किसी इलाके इंडिया की फौज इन्हां लड़े नहीं, उथे कोई लड़ाई झगड़ा ना होवे, ये 10 पिंड ला लो 12 पिंड ला लो, साडी फौज गवर्नमेंट इंडिया दे उस इलाके ते कब्जा कर लेंदी है, वो छड़ के टुर जाते ने, दे देंदे ने। तवज्जो है ना? ये ओदे च बाग भी होण, जमीन भी है, फसल हुई है, कोठे भी ने, ट्यूबल भी लगे ने, ये 8 10 10 12 पिंड ने, उथे कब्जा हो गया है पाकिस्तान दी फौज दा। वो कब्जा कर लिया पाकिस्तान दी फौज ने। क्या वो जेड़े 10 12 पिंड ने जिथे ट्रैक्टर भी ने, माल भी है, फसलां भी ने, बाग भी ने, फौज ने कब्जा कर लिया है, क्या ओदे मालक बाजवा साहब ने? तवज्जो ना सुनो, क्या उन्होंने 10-12 पिंडां दे मालिक कल्ले बाजवा साहब ने? बोलो तो सही। नहीं, वो जेड़ा कब्जा होया ना, वो जेड़े 10-12 पिंड मिले ने ना, ओदी मालक रियासत है, ओदी मालक ओदी मालक रियासत है। ओदे चों गवर्नमेंट का खजाना कह लो, ओदे चों वो गवर्नमेंट वास्ते खर्च कर सकते ने, पाकिस्तान की जरूरियात वास्ते खर्च कर सकते ने, ओदे च गरीबां दा फंड रख सकते ने, अपने अखराजात पूरे, तवज्जो रखना, अपने अखराजात पूरे कर सकते ने, गरीबां मस्कीनां दा हिस्सा रख सकते ने, उन्हां दी वंडियां पा के मुल्क और कौम वास्ते खर्च करी दे ने। बाजवा साहब जाती मालक नहीं, वो पाकिस्तान रियासत मालक है, वो रियासत से खर्च होना है, उस गरीबां का फंड भी हो सकता है, यतीमां का फंड भी हो सकता है, यतीमां का भी खर्च किया जा सकता है, वो सड़कां भी बनाईयां जा सकदियां ने। बाजवा साहब क्योंकि गवर्नमेंट है, वो फौज का हिस्सा भी रख सकते हैं, अपने अखराजात भी पूरा कर सकते हैं, ओदा कुल्ली मालक हाकम नहीं, ओदा कुल्ली मालक हाकम नहीं, रियासत है। बाजवा साहब रिटायर होंगे, जेड़ा फिर आएगा या जेड़ा वजीर आजम बनेगा, मालक वो है, वो चला जाएगा, फिर मालक वो है, वो चलियो बागे फदक माले फैले, रियासत मालक है, तू कुल्ली मालक ज़हरा नू किवें बनाना पिया? रियासत मालक है, कुल्ली मालक किवें बनाना है? ये माले फैले। जिवें महाराज कीता कि वजीर आजम ओदा मालक नहीं, कब्जा होता है, इख्तियार होता है, बाजवा साहब ओदे मालक नहीं, कब्जा उन्होंने है, वंड उन्होंने कर रही है, किन्नू किन्नू किन्ना देना है, मालक नहीं, कब्जा है, ओदा माल जिथे जायज समझन तकसीम कर सकते ने, अपने बच्चियां नू नहीं दे सकते।
گل دی سمجھ آ رہی جے کہ نہیں؟ اے وے مال فے، مال فے دے مالک ریاست ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، ختم نبوت دے تاجدار مالک نے مگر نا نہیں لا سکتے، بیٹی نو نہیں دے سکتے، جتھے چان خرچ کر سکتے ہیں۔ اے وے مسئلہ باغ فدق مالے فیوے۔ دیکھو ہون میں قرآن پیش کر لگا، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سورہ حشر 28 پارہ پڑھ کے دیکھ لو، ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، خود پڑھ کے دیکھو، پھر تمہیں پتہ لگے گا فدا حسین جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ اللہ کی فرماندہ ہے، اللہ فرماندہ ہے ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فلذی القربى والیتامى والمساکین۔ میں تاریخ بیان نہیں کرتا پیا، میں مال فیدی تقسیم تے حصے قرآن جو بیان کرنا پیا۔ حصہ کدھر؟ اللہ رسول ادا مالک ہے، اہل القرى قریبی انہاں دا حصہ ہے، سنو، والیتامى یتیماں دا حصہ ہے، والمساکین مسکیناں دا حصہ ہے، وابن السبیل کہ مسافراں دا حصہ ہے۔ مالک سیدہ سلام اللہ بنا کے لکھا، بنا میرے سامنے۔ حضرات میں محبت نہ کروں گا، اے قرآن دی ہے، اگر کوئی میرا دوست بزرگ اہل سنت و جماعت تو علاوہ میرا محترم کھلوتا ہے، میری اینا گلان دا جواب لو نہ کلو، کلی مالک سیدہ زہرہ پاک قرآن دے مطابق بن دیا ہی نہیں۔ ایدے یتیمان دا حصہ ہے، ایدے چ مسکینان دا حصہ ہے، ایدے چ مسافران دا حصہ ہے۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، خود اپنے ذہن تے بوجھ پاؤ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نو تے گل کر دے ہمیں ڈر ہوندہ پیا کسے کوئی بیدبی دا، میرا مقصد نہیں کوئی مثلا بندے نو طریقے ہی نہیں ہوندہ بیان کرن دا، میں تے جدو ہی مسئلہ بیان کرنا نال ڈرنا نہیں ہاں، یا اللہ جے کو پل چک ہو گئی میں نو معاف کر دیں، میرا ارادہ تبلیغ ہے۔ وہ یہ مسلمانوں کلمہ پڑھنے والے ہو، حضور دی ختم نبوت تے ایمان رکھنے والے ہو، میں نو دسو حضور یتیمان دے حق توان آئے نے کہ دبان آئے نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیتامى والمساکین یتیمان دے حق دوان آئے نے یا یتیمان نو حق دوان آئے نے؟ مسکینہ دے حق دوان آئے نے یا مسکینہ دے حق دوان آئے نے؟ خدا دا خوف کھاؤ، کیڑا منہ لے کے جاؤ گے حضور دے سامنے؟ جے حضور نے قرآن تے عمل نہیں سی کرنا تے کرنا کنے میں؟ کچھ قبر نو یاد رکھ کے تقریرہ کرو۔ دیکھو میری بات سنو، میں نو میں سے سمجھ نہیں آئی لوگ انہی گلہ کیوں کر دینے؟ میں اس مرید کے آنے پلاٹ اندر اس کانفرنس اندر ایک مسئلہ غلط کر دیا،
तुहाडे चो एक बंदा मान लवे कि शाह साहब ने जिहड़ा मसला कीता है ठीक कीता है, वो लित्तर ते मैनू पैणे ने जिन्हें बयान कीता है। अगर गलत है तो तकरीरां इंज ते नहीं करी दियां, तकरीरां पैसे वास्ते तो नहीं करी दियां, तकरीरां हा कर सुनने वास्ते तो नहीं करी दियां। बिलियो मैं मुहब्बत नाल करांगा, तकरीर ते उन्नू सदो जिहड़ा ये नहीं आंदा किन्ने पैसे देगा, लखां रुपये देंदे हो, निरा हाथ चुके दाद ना मेरा वीर दिया कर, सोचिया भी कर ये सानू की पिया आंदा है। हजूर मस्कीना दे हक दबा गए, एक गुस्ताख ने जेड़े कहन सरकार ने सब कुछ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नू दिता, ये हजूर दे गुस्ताख ने, एक गुस्ताख ने ये दर पर्दा कह रहे ने हजूर ने यतीमा नू हक ना दिता, हजूर ने मस्कीना नू हक ना दिता, हजूर ने मुसाफिरां दा हक ना दिता, सब कुछ ज़हरा पाक नू माज़अल्लाह दे छड़िया। एक गुस्ताखी है। मैं अज भी तुहानू अर्ज करांगा, सच्ची तौबा करके अकीदा वो रख जेड़ा कुरान च भी मौजूद है, हजूर दे फरमान च भी मौजूद है। कबर याद रखो है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओए मौत याद रखो, तनु मौला अली दा वास्ता जे, अपना बेड़ा गर्क कर दियो नाल कौम दा भी कर दियो। मैं पिछे जे पिंड गया सा कि मिसालां तां दई दियां ने, तबलीग भी हो जाती है, गल दी समझ भी आउंदी है। वो मगरब की नमाज पढ़ के शाह जी निकलिया ना, मैं ते गर्मियां दे दिन कोठे च मंजा डठा, थले अपना कपड़े बिछाए, एक मंजा रोगनी पावे वाला, उत्ते पीर साहब हुक्का पा के बैठे ते नाल आले बैठे। वो मुंडा सी बोधी बोधी सुनवाने आ, फौत हो गया, अल्लाह नू बख्शे, अल्लाह सब मुसलमानों नू बख्शे जेड़े फौत होए ने। मैं बाहर निकलिया तो मैंने कोठे ते दिस पे, मैं क्या बोधी ओए आ जेड़ा इत्थे बैठा इहने दा ते तीला नहीं रहना ते छड्डना इहने तुहाडा भी कोई नहीं। एक आदा पीर है जेड़ा ओ बैठा ते नमाज ने पढ़ी कोई नहीं, उत्थे ही जमात करा लई। ओ मेरे ओ भाइयों बुजुर्गो दोस्तों, एवें हो करके हक ना मिलिया तो रोन लग पैंदे हो। पहला वेखो ते सही हक है किदा किदा। क्या ज़हरा पाक दियो नौकरो, मैं सब नू कह रहा, मेरे वास्ते मोहतरम हो सारे, मसला बयान करना पिया। क्या अपनी ईमानदारी ने दसिया जे तुहाडा ज़हन मंदा ज़हरा पाक किसी दा हक प्यो कोलों ले लैण ते ओनू ना देण? अपने ज़हन कोलों पुछ, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा नू की समझी आई? तेनू ते पता ही नहीं सैयदा सलामुल्लाह दा मकाम की है। जे कदी मकाम नू समझदा ना, अगे जाकर रचकंगा फिर एक जुमला कह देना, ज़हरा पाक नू मंगती ना बनांदा, वंडन वाली रखदा। बोलिया जे ना तुसी, मैं अगे जाके रच करना। मैं तुहाडे कोलों पुछे है, हाथ चुक के जवाब दिया जे, मैनू इंज नहीं पता लगा तुहाडे ज़हन च की है। क्या किसी मुसलमान दा, जेड़ी मेरे बुजुर्ग बैठे ओदा किसी भी अकीदे नाल तल्लक है, मेरे वास्ते मोहतरम हो, ईमानदारी नाल दसो, यतीमा ते मस्कीना दा हक ज़हरा रख सकदी है? तो खुदा दा खौफ खाओ। अगे जाके मैं वजाहत करना, पहले सुन लो। जेड़ा बंदा ये कवे, इंज कह लो, मैं वा तुसी हां, मैं भी हां तुसी हां, कोई 2 किले 10 किले जमीन है, वो मुश्तरका है। इंज कह लो कोई पिंड 5 किले ना प्लाट मुश्तरका है, पिंड च गरीब भी ने, मस्कीन भी ने, तगड़े भी ने, मगर वो प्लाट मुश्तरका है।
تے پنڈ دا چودھری آکھے چالا تو کلا وڑ لے انصاف کرے گا سارے آکھنو ظلم کیتے ہی ہے ایڈا چودھری دے کھولو دے دینو یہ سارے آندھا ہے یہ دینے ہی دینا گریباں مسکینہ نو دے ہو دے کل دی اگے ہی بڑا ہے وہ سرکار یہ دینا ہوندہ کہ کلی زہرہ رونا دیں دے گریباں مسکینہ تقسیم کر دیں دے کی سمجھیا دے سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس غلطی میں وضاحت تک جا کے کرنا والیتاما والمساکین لعنت اللہ علی الکاذبین اگر میں قرآن پڑھ کے مسئلہ غلط پہ کرنا تھا میں کراں کو ہور کرے ایک کری ہاتھ چک کے پھر کہہ دیا جے سرکار یتیمہ دے حق دوان آئے نے کہ حق ماد اللہ کھوڑ آئے نے بولے نہیں تسی سارے نہیں انج نہیں ایتھے ہاتھ ہوئے پہمیں جتھے بیٹھے ہو سرکار یتیمہ دے حق یتیمہ دے مسکینہ دے اوہ حق دوان آئے نے کہ حق دوان آئے نے والیتاما والمساکین کو کلی مالک میں بنا کے دکھا ہے حضور دے الزام بنا دے ہو حضور دی گستاخی کر دے ہو کہ سرکار نے یتیمہ نو دیتا نہ مسکینہ نو دیتا نہ مسافرہ نو دیتا سارا سیدہ سلام اللہ علیہ دیتا تینو پتہ ہی نہیں حضور نے سارا پاک دی تربیت کی میں کی تھی ہے سلام اللہ علیہ کچھ کنیزاں آئیاں نکرانیاں آئیاں چکی آپ چلان دیاں سن چکی کر دے کام سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کر دیاں سن یہ وکری گالے کدی دوپہر ہو جانی تے چکی چل دیئے پہ چلان والا نظر نہیں سی ہوندہ حسین پاک ستے نے پکا چلڑا پیا پر نظر نہیں ہوندہ پوچھیا کون فرمایا فرشتے آکے خدمت کر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ صابرہ صالحہ فقیہ محدثہ منورہ سائمہ نور چشم رحمت للعالمین ملکہ فردوس بری آپ سلام اللہ علیہ گئیاں تیرے تمرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے جا کے عرض کی تھی میرے ابا جی میں ایک عرض کرنا چاہنی ہاں ایک گزارش کرنا چاہنی ہاں تیرے تمرے آقا نے فرمایا میری لاڈری بیٹی صدقے جاواں اس پیار تو جدے واسطے نبی تے رسول اٹھتے نے جدے مگر سارے نبی تے رسول آندے نے پچھے اس امام دے بیت المعمور سارے فرشتے آندے نے پچھے اس امام دے زہرہ نال پیار تے لاڈ ویکو زہرہ جدوں دیاں نے وہ والی دو جہاں کھڑے ہو جاندے نے اپنی دھی دا متھا چم دے نے زہرہ ہاتھ چم دیئے سرکار اپنے کول اپنی جگہ دے بٹھایا فرمایا بیٹی کی گالے حضور مینوں بھی کوئی کنیز دے دیو نکرانی دے دیو خادمہ دے دیو کر دے کام دے نال ذرا ہیلپ ہو جائے گی میری مدد ہو جائے گی میں دساں میرے نبی نے کیویں تربیت کی تھی فرمایا فاطمہ تینوں میں وہ چیز دینا وا جڑی کسے نوں نہیں دتی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اے میرے پیارے ابا جی کی دینا چاہندے ہو فرمایا جدوں فرض نماز پڑھ لئی ہے 33 برا سبحان اللہ کہہ دیا کر 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا کر 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کر تینوں کی پتہ لینڈ ہوئے بندے نوں کی پتہ زہرہ پاک دا مقام کی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت تا فرمائے نشہ ویچن والے انہوں ہدایت دے تے پین والے انہوں کوئی بحری جہاز کوئی ہوائی جہاز تینوں کی پتہ جنہ بسم اللہ فتح علی کو سکھنی ہے واضح کرن لگتا ہے
تینوں قبر میں عوام نے کدی گل نہیں کی علماء نو کہنا مرنا نہیں جے یہ تے گستاخی ہے حضور دی اوہ رب دا حکم ہے قرآن ہے ہاتھ چک کے بولو مسلمانوں حضور نے جو اللہ نے فرمایا قرآن اندر ہو دیتی عمل کیتا کہ نہیں کیتا سارے بولو کیتا کہ نہیں کیتا ماد اللہ میری لات داد وری توبہ یادے کہہ دے عمل نہیں کیتا جے کہنا نا عمل کیتا ہے کہ میرے نبی نے فدق اوے بندیا جنہیں رب نے اتر فرمایا کمال ہو گئی ہے انہوں تے پیسے لینے تو لڑان واسطے وہ تے ہر محرم ایسے مولوانے نے مولوانے اللہ میرے ملک نو سلامت رکھے اللہ میرے ملک نو فرقہ وریت تو بچائے اللہ میرے ملک نو انہاں تماکیاں تو بچائے دعا کرو سارے ذکری والے بیعت شروع ہے یا تماکے والے نو اللہ ہدایت دے وے نہیں تے انہاں دا بیڑا غرق کر دے وے اللہ میرے ملک نو تا قیامت شاہ آباد فرمائے اے بھی دعا کر لو لینا سیاست دانا نو ہدایت تا فرمائے بیڑا غرق کر کے رکھ چھڑے ہے میں ایک دی گل نہیں کرنا پیا کیونکہ میرا کسے سیاسی جماعت میں کوئی تعلق نہیں اتر تنو رب دی بارگاہ جواب دینے پینے نے بلی بھوکی مرے نا حدیث پاک ہے بلی بھوکی مر گئی حضور نے فرمایا اس عورت نو عذاب اس واسطے ہو رہا بلی بھوکی مری ہے لیڈروں تھے بندے پہ مر دینے اللہ انہوں ہدایت تا فرمائے اچھی بولو آمین یار کرسی آئیے قدیم جے دیکھی ایدم نو دکھ ہندہ پہ جو تھی او بچہ لگے آجے دیکھا میرا توجہ کرو وہ حضرت تشریف لے آئے ہونگے انہیں اتھے بہن ہے اتھے کرسی رکھو کون تشریف لے آئے نعرہ تحقیق مذہب حق اہل سنت و جماعت عظمت صحابہ کرام عظمت اہل بیت حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس صاحب قادری بیٹھ جو تشریف رکھو تو سمجھ آ جائی دے سبحان اللہ کو اے جنہی میں گفتگو کی تھی فدق دے جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کو چلو ہونا کیونکہ اسی خطیب لوگ ایک گل علم کالی تو میں صحیح رات لگ رہی ہے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا اے عمروں چھوٹے نے علموں بھی وڈے نے عملوں بھی وڈے نے مفتی عبدالحمید صاحب بھی تے اے بھی سمر عباس صاحب ہون ایک اور پہلو دا بیان کرنا فدق دا یہ پہلو میں چھوڑ دیتا ہے اے جڑا میں پہلو بیان کیتا ہے جنہوں سمجھ آئیے پھر آج چکے سبحان اللہ جی ہون اس دا دوسرا پہلو آئے دوسرا پہلو سنو میرا عقیدہ نہیں ہے کہ نبوت جو چھڑ کے جائے وہ وراثت ہوئی ہے میرا یہ عقیدہ اہل سنت دا عقیدہ وہ بول چھوڑو کی ہو گیا جائے تو ساتھ نہیں کوئی بھی جہاز تو نہیں بیٹھا کر جو کوئی انج نہ کریا کرو تو منہ پھٹیا کرو تو یہاں یہ جے مزو نہ دیا کرو میں 3 شیر پڑھنے تو سکڑا بلے بلے پیرا تو میں ٹوڑ جانا سی بولو میں پتہ لگے تسی بیٹھے ہو اے نالے بھی کہنا پہلے کو نہیں بول سکتے ایدہ میں دوسرا پہلو بیان کر لگا فدق دا اے جڑا پہلا پہلو بیان کیتا ہے 2 پہلو میں بیان کر چکے ہیں فدق دے جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کو واقعی جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کو ویسے جنہیں میں سمجھا چھڑیا کئی تقریر چھڑ بھی دیوا نا کہ مسئلہ میں حل کر چھڑیا ہے مگر یہ 2 پہلو میں اور بیان کرنا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو چھوڑ کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی جو چھوڑ کے گئے یہ وراثت نہیں ہوئی نبوت دی وراثت علم دین مال نہیں
نبوت دی وراثت علم دین ہے، مال اوٹا موضوع ایک بات میں جملہ اور ایسے تبلیغ کہنے لگا، نبوت دی وراثت گدی بھی نہیں، نبوت دی وراثت مینوں نہیں جی آج تک پتہ لگا کہ گدی نہیں سین ہونا کیڑا ہوتا ہے جی آئے ہو مفتی ہو جو کوئی ہے تے مینوں آگ چھڑو جی ہے وے ولایت وراثت نہیں ملتی، یہ مارکیٹ نہیں کہ پیو مریا تے دکاناں ونڈ لئیاں نے، پلازا نہیں ہے، جگیر نہیں ہے، پیسہ نہیں، سونا چاندی نہیں، ولایت وراثت نہیں ملتی۔ اسی اولیاء اللہ دی عقیدت ماننا، اولیاء اللہ نو منن والے ہاں، پر وراثت نہیں ہے۔ مسلمان ہوئے موٹی موٹی گل دوترے کر لگا، ولی کون ہوندا ہے؟ اللہ دا ولی۔ مسلمان ہوئے جاہل نہ ہوئے۔ پیر محمد رسول اللہ تسا کدی نہیں پڑھیا، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ پڑھ دے۔ پیر مانا تے بڑھا ہے تے مولانا دا مانا کی ہے؟ سوچو تے صحیح، کتے پڑھیا دی پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اے جی غوث پاک کے منن والے ہیں، جی غوث پاک کو مننا ہی نا، انہاں نو مفتی بھی کیا کر، انہاں نو 5-6 زباناں چ واز کرنے والا خطیب بھی کیا کر، جی غوث پاک نو مننا نا، انہوں ایک مدرسے دا محتمم تے شیخ الحدیث من، انہوں بغداد دی مسجد دا خطیب تے امام من، ہزاراں علماء دا استاد من، بے علماں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں۔ مسلمان ہوئے مننی تے تساں گل کو نہیں، سبحان اللہ تے آ چھڈو۔ مسلمان ہوئے اکیاں ہندوؤں دے سائیاں دے بورڈ پڑی دینے، خامد کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ میں ایک پیر نو پوچھتا سا پیا، یار کوئی بیوی نو بھی راہ راست لا دے، جو اللہ دی قسم پیر میں نو آندہ سی پیا کہ جی انہاں نو راہ راست لانا تے تلیج کو نہیں، بندیاں جو گئے جائز کام کے لیے بھی آؤ، اے آدھے تبلیغ باتاں کری جانے، کوئی حسان واسطے نہیں کرتا، پہنے جائز کام کے لیے بھی آؤ، رشتہ توڑنا ہوئے تاں بھی آؤ، محبوب قدموں میں ہونا ہے تاں بھی آؤ، اور جب نمبر کٹنے دے تاں بھی آؤ۔ میں ایک دن ایک مل پہ اپنو لاہور، میں کہا تو ایڈا پر پہنچے ہیں تو آپ نمبر کٹ اسلیل پہ ہونا ہے۔ مسلمان ہوئے عالم دین ہوئے، بے علماں جو کرے فقیری کافر مرے، شریعت درختے ولایتوں دا پھالے، پھوٹے ہی کونی دے پھال کتھا۔ پھر آندھنے طریقت ہے، حضرت مولانا سید عبدالقادر گیلانی الحسنی والحسینی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، بدام ہے کیا دے بدام او دے اندر گری ہے، طریقت ہو جری شریعت دے اندر ہو۔ بول چھڑو یار، مسلمان ہوئے عالم ہوئے، نہ خارجی ہوئے، نہ رافضی ہوئے، نہ ناسبی ہوئے، پکا سچا اہل سنت و جماعت ہوئے، حضور دے والدین اصحاب ازواج اولاد دا غلام ہوئے، کہ میرے مانگو سست نہ ہوئے، فتبعونی یحببکم اللہ، حسری رنگ چ رنگیا ہوئے، محمدی رنگ چ رنگیا جاندہ نا، اس رنگ دا صدقہ پھر رب انہوں بھی اپنا یار بنا لیتا۔ ایتھے تے پیسے جوڑ لو گے، کھا بالا جانے نے، لٹر تساں کھانے نے، ہمیں میں ہوں ہمیں تسی ہو گے، سمجھ آگئی جے؟ سنیے، اسی اہل سنت عقیدہ ہے کہ نبوت دی وراثت علم دین ہے، گدی مال و دولت نہیں، اس طرح عقیدہ ہے۔ ہن سنو، میں ایک منٹ واسطے من لینا کہ فدت حضور دی وراثت ہے، ایڈی روڑا پایا دینا، یہ بھی جواب دے لگا میں، ایڈی روڑا جے نا، میں حالانکہ میرا عقیدہ نہیں،
میں مان لینا کہ چلو جی حضور دی وراثت ہے، مان لینا وراثت جڑی ہے وہ پچھلیاں نو مل دی ہے، میں مان لینا تینوں رب دی عزت دی قسم جے لحاظ کرے دے وراثت میں مان لینا تو کلی مالک زہرا بنا دے تیرے میں ہتے بیعت نہ کراں تے سید نہیں کوئی مناظرہ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، مسئلہ وراثت اندر میں نے کلی مالک سیدہ زہرا بنا کے بخا۔ ہن سنو میں کیوں آکھیا میں مر جانا، ایک دن مرنا ہے، موت نو یاد رکھنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ موت نو یاد رکھیا کرو، جھوٹ فراڈ دھوکے سود حرام تو بچ جاؤ گے۔ فرض کرو میں مر گیا، تواڈے جو کوئی بندہ مر گیا، او دی ایک بیوی ہے یا دو بیویاں نے، چلو میں مان لینا ایک تھی ہے، بہت اچھے، میں مان لینا، واہ واہ، توجہ نہ سنے جی، توجہ نہ، حالانکہ سنیاں دے عقیدہ نہیں ہے، یہ گل کر دینا میرا عقیدہ اس وقت موضوع پہ نہیں، سرکار دیاں تیاں نے مزہ نہیں آیا، ہاتھ کا دے واسطے رکھے جے، عمران خان واسطے، نواشی واسطے رکھے جے، جنہاں نے ساری دنیا نو نچن دے لایا کڑیاں مڑیاں نو، یہ تے تانوں رب پوچھے گا نا لیڈرو یہ کی کر رہے ہو پہ تسی قوم نو کس پاسے لایا جے، جوان تیاں سڑکاں نے نچاندے ہو پہ، منڈے نچاندے ہو پہ، حضور دے واسطے بولو ہے، حضور واسطے بولو، حضور دیاں تیاں کنیاں نے، حضور دیاں تیاں کنیاں نے، خدا دی قسم قرآن چ بھی چار نہیں، اصول کافی چ بھی چار نہیں، ازواج کا و بنات کا، کر ترجمہ ہے، ازواج دا معنی ایک بیوی ہے، بولو تو صحیح، یہاں تے ایدہ ترجمہ بھی کر ایک بیوی، ایتھے بیویاں کرنے نا، بنات کا دی بھی بیٹیاں کر، میں تاریخ نہیں بیان کرتا پیا، میں نہیں آمدہ پہ آواز آئی ہے میں نو، کر ترجمہ ازواج کا ایک بیوی، کہ ایتھے بیویاں کئی نئے تے رب کولوں ڈر مرنا ہی قبرے پینے ہی، بنات کا بھی بیٹیاں کر، صرف اس واسطے کہ دوں دا نکاح سیدنا عثمان غنی نہ لویا، صرف اس واسطے، صرف اس واسطے عثمان دا تیاں دا انکار کیتا ہے، عثمان دا نام نہیں لینا رضی اللہ تعالیٰ، پر سونیا ایدے تبلیغ ہی کہہ سکنا گاڑا تے میں کڈنیاں نہیں، جے مولا علی کنوں لتنا کنوں بچنا ہی نا، تے عثمان دا غلام بن جا، عباس لمدار نو راضی کرنا ہی نا، عثمان دا غلام بن جا، ام البنین دے پتر نہیں دوویں، ایک دا نا عباس ہی، ایک دا نا عثمان ہی، باپ مولا علی، جا پڑھا تاڑیاں کتاباں جائے کہ نہیں، وہ 72 تن پورے کرو کربلا شریف دے، وہ 72 تن پورے کرو، عباس لمدار دا اسی نوکراں عباس لمدار دے، جدے سینے چہلے بیدی محبت نہیں ہو، ایماندار ہے ہی نہیں، مولا سنیہ دا قیدہ پتہ کی ہے، مولا علی دی محبت فرض ہے، زہرہ پاک دی عقیدت فرض ہے، حسنین پاک دی غلامی فرض ہے، اے اہل بیت دی غلامی فرض ہے،
وہ اسی تے اج بھی آلہ حضرت پڑھ کے ویکھ لے میرے بریلی دے تاجدار وہ پالکی چ تکدے نے پہ نہ حافظ سی نہ قاری سی نہ مولوی سی کیونکہ سیدہ دا مقام علم دی وجہ تے نہیں ہوندا نسبت رسول دی وجہ تو ہوندا ہے ساڈا عقیدہ سید دی بے ادبی حرام عمل ہے یہی ہے فتویٰ جی آپ دا سید دی بے ادبی حرام عمل ہے اگر اس نیت نے آج بھی کسے سید دی کوئی بے ادبی کرے آج بھی پر سید ہوئے جڑا مولیے نو پیسے دے کے نہ بنیا ہوئے مولویاں نو پیسے دے کے سید نہ بنیا ہوئے صحیح سید نسلی ہوئے جیڑا اس نیت دی بے ادبی کرے گا یہ میں گستاخی کرنی ہے کیونکہ خون رسول کافر ہو جائے گا آج دے سید دی اس نیت دے بے ادبی کریں کہ کافر ہو جائے گا میں یزید نو مسلمان کی میں من لما جی پر سید ہو جڑا صدیق اکبر دا نوکر ہے سید ہو جڑا عمر فاروق عثمان غنی دا غلام ہے سید ہو جڑا سیدہ عائشہ صدیقہ دا غلام ہے انہی وجہ پتہ کی اے ہو جائے سید جڑے گستاخ نے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی جتی تو وار چھڑا حضرت صدیقی اکبر کی جتی تو وار چھڑا کیوں میرا صدیق ہوئے جدے مگر میرے علی نے آکھے پچھے ایسی امام دے مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر فیصلہ کن بات سنو میرے مذہور نہیں فیصلہ کن عقیدہ دی بات آگی کرنا پیا کربلا آج کون ہے آکھو مولا حسین جڑے منن والے آکھو مولا حسین انج کر کے بولو مولا حسین کربلا چ ڈٹیا سید کے نہ ڈٹیا ڈٹیا کے نہ ڈٹیا پتر قربان ہو گئے ڈولیا نہیں پرا قربان ہو گئے ڈولیا نہیں پتیجے قربان ہو گئے ڈولیا نہیں رفقا قربان ہو گئے ڈولیا نہیں چھوٹے چھوٹے پتر قربان ہو گئے ڈولیا نہیں سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ استو حسین سب کچھ قربان کر دیتا یزید لعین بیمان کافر پہ حق بیعت نہیں کی تھی کہ ادھر حیدر قرار بھی ہوئے استاللہ بھی ہوئے یداللہ بھی ہوئے تے علی صدیق اکبر دے حق بیعت بھی کرے کہ مگر بھی نیتے تیروں سمجھ نہیں آئی حسین دا ڈٹ جانا یزید دے باطلوں دی دلیل ہے علی دا من لینا ابو بکر دے حق دی دلیل ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر تو غور سے کرو علی استاللہ ہے علی یداللہ ہے علی دا مولا علی دا نام لینا ہاتھ چکے مفتی صاحب وضو کرنے گئے نے حضور دی سنت ہے جدو آپ نے فرمایا من کنت مولا وہذا علی و مولا ہاتھ چکے کیتا سنت زندہ کرو علی حیدر ہے نہیں انج نہیں میں کہنا علی پہلے سن لو وہ ہاتھ تلے کرو ہاتھ چک کے نہ زور گٹ لانا ہے 5 واری تساں بولنا ہے نہ ہاتھ تلے ہوئے بیمار بندے نو نہیں کہہ رہا جواناں نو خصوصی طور تے کہہ رہا جڑے کمزور وڈیرے نے ایک کری وہ بھی کر لین سنت زندہ ہو جائے گی میں کرنا کھاگا لو ہن بولو ہاتھ چکے بولو 5 واری علی علی
واری کہہ لے حیدر 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 کیا بات چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دین والا پتر ہو کے ڈٹ گیا ہے شیر ہے اللہ دا شیر پر تیرا دماغ حاضر ہوئے تو تینوں پتہ لگے نا عباس نمدار دے سکا پرا سکا سیدہ ام البنین دا پتر جدا نام عثمان عباس نمدار دا سکا پرائے عباس دیاں وفاوانو کروڑا لکھاں اربا لات دا سلامہ او دے ویر عثمان وی کروڑا لکھاں دا سلامہ او کو کربلا چو نس کے نہیں آیا عباس نو راضی کرنا ہی تے عثمان دا غلام بن علی نو راضی کرنا ہی تے ابو بکر عمر دا غلام بن کربلا دے شہیدان دے نام پہ لینا میں وہ گال تے نہیں کڈی میں بولو نہ میں کڈنی ہے نہ میں کدی کڈی ہے میں کسی دی توہین اپنی توہین سمجھنا کسی دی عزت اپنی گل مسئلے دی ہے ویسے بھی میں اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں میرا حق ہے مگر تسی توجہ نہ سن لو یہ تو سب پوچھنا ہے میرا بھائی اگر کوئی بیٹھا ہے میرا دوست بزرگ کربلا والے شہیداں دا نام تے گن ہوئے عباس نے وفا کیتی ہے عباس دے بھرا عثمان وفا نہیں کیتی او دا بھی جھنڈا لا پوچھی گیا بھلا فدا حسین جھوٹ تو نہیں بول رہا صرف اس واسطے نہ نہیں لیندا کہ دو دھیاں حضرت عثمان غنی والے جھولے لال سیون والے پیر دا نا جھولے لال ہے انہاں دا نا شباب ہے وہ تے آندے نے چلے ہو تسی کیوں آندے ہو انہاں دا نا سید محمد عثمان مروندی ہے اس واسطے جھولے لال کہہ چھڑ دینے انہاں دا باپ دا نا سید کبیر الدین مروندی ہے حافظ نے عالم نے باولک زکریہ ملتانی رحمت والدے مدرسے دے شیخ الحدیث نے ہزارہ علماء دے استاد نے تے پکے سچے اہل سنت و جماعت نے توجہ ہے میرے علیہ ایک مثال اور دے دینا تو بڑی غور نہ سنیا جے میں اپنی تہاڈی مثال دین لگا حضور دی نہیں دین لگا میں ڈر ہوندا پیا میں جدوں بھی یہ جے مسئلے بیان کرنا ڈرنا کوئی مینوں کوئی کتے چج نہ آئے بیان کرنے دا طریقہ نہ آئے میں تہاڈی میری گل کرنا میریاں دھیاں نے چار تہاڈیاں دھیاں نے چار فرض کرو انہاں دیاں دھیاں نے چار تہاڈیاں دھیاں نے چار تہاڈیاں نے چار ایک بندہ آندا نہیں ایک ہی ہے ہیں چار وہ آندا ایک ہی ہے تینوں آندا ہے مینوں آندا ہے ہیں چار وہ آندا نہیں ایک ہی ہے باقی کدیاں نے اجے بھی امید رکھی ہے میں حضور دی امت اٹھاں گا اجے بھی امید رکھی ہے میں حضور دی امت اٹھاں گا ازواج کا و بنات کا جمع دسی گئے یا اتھے بھی بیوی ترجمہ کر میں عرض کر رہا تھا وراثت سے میرا عقیدہ نہیں میں مان لینا وراثت ایک منٹ واسطے مسئلہ سمجھانتے ہن میں تانوں پوچھ رہا تے اچھی نہ بولے تے مینوں دکھ ہوئے گا میں مر جاواں تواڈے جو کوئی بندہ مر جاوے وہ دی ایک بیوی کہہ لو ایک بیوی ہے یا دو نے تے ایک دھی ہے
کیا ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਧੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ذہن یاد رکھو اجے نہیں سمجھے تسی میں مان لینا ایک منٹ واسطے وراثت باپ مر جائے او دی ایک بیٹی ہے ایک یا دو بیویاں نے باپ مر گیا ہے میں مر گیا تواڈے جو کوئی مر گیا ہے تواڈی ایک دھی ہے تواڈی بیوی بھی ہے تسی مر گئے ہو جو چھڑ کے گئے ہو وہ دی مالک صرف تواڈی بیٹی ہے نہیں ہے جنہیں اچھی بولو گے ہاتھ چکے بولو گے اچھی بولو گے کیا یہ وراثت بھی مننے وراثت بیوی دا حصہ نہیں ہائے 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 میں تیرا عقیدہ ایک منٹ واسطے مان لیا کہ جی وراثت ہے وراثت حصے کر کیا وراثت بیوی دا حصہ ہے کہ نہیں سارے بولو یہ قرآن دا حکم ہے وراثت مسئلہ چوتھا سپارہ پڑھ لو 11واں 12واں رکوجے پڑھ کے دیکھو سورۃ النساء پڑھو پڑھو وہ بھائی آپ پڑھ لو نا ایک گل ہوے جڑی بچہ بچہ جان لے تواڈے چوں بندہ جدوں مر جائے او دی ایک بیوی ہوے یا دو ہون ایک او دی دھی ہوے جو چھڑ کے جاندہ ہے او دے جو دی بیوی دا حصہ ہے کہ نہیں ہاں چکے بولو بیوی دا حصہ وراثت ہے کہ نہیں دیکھو میرے بھائیوں میں وراثت من کے مسئلہ بیان پہ کرنا اگر تو وراثت نہیں مننے تے میں ایک منٹ واسطے من گیا چلو وراثت ہی صحیح کلی مالک زہرہ پاک تو نہیں بنا سکتا ازواج رسول دا حصہ کتھے وے وراثت بھی بیوی دا حصہ ہے کہ نہیں اچھا بولو کلی مالک میں بنانا کیویں کلی مالک بنانا قرآن دیا منکرہ قرآن کا انکار کرنا عوام دی گل میں کدی نہیں کیتی علماء دی کرنا جڑے اسٹیجاں دے پیسے لیندے نے جیڑا مولوی تقریر کردا ہے تے آندا وراثت زہرا پاک کو نہ ملی انہوں پوچھو مولوی جی تواڈی بیوی دا تواڈی وراثت حصہ ہے کہ نہیں تینوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا مولوی جھوٹا ہے کہ سچا ہے پوچھو نا مولوی کو مولوی جی تواڈی بیوی دا وراثت حصہ ہے کہ نہیں تسی بولو ہن بیوی دا وراثت حصہ ہے کہ نہیں تسی بولو جی دا عقیدہ چکے بولو بیوی دا وراثت حصہ ہے کہ نہیں اگر میں وراثت بھی مننا تو نبی دی بیوی نے اسے کتھے گئے کتھے گئے کلی مالک دے زہرہ پاک پھر نہیں بن دیا سلام اللہ علیہ یہاں کو مولوی میں لے کے دے رہے کہ میری وراثت میری بیوی دا کون حصہ میں قرآن دیا تم نہیں مندا کبھی نہ کوئی فتوہ دے دے کہ وراثت اندر بیوی دا حصہ نہیں ہوتا کرے نہ کوئی گل ہے یہ تیری بیوی دا حصہ ہے کہ عائشہ صدیقہ دا حصہ کوئی نہیں سی یہ تیری بیوی دا حصہ ہے کہ حضرت حفصہ دا کی اے حصہ کوئی نہیں سی وراثت 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 بیویاں دا حصہ کتے گیا بڑی بریک بات ہے توجہ نہ سن لو صرف تھی ہوئے خدا واسطے توجہ کر لو صرف تھی ہوئے اولاد نورینہ نہ ہوئے کیا صرف بیوی مالک ہوندی ہے صرف بیٹی مالک ہوندی ہے کہ چاچیاں تائیاں دا حصہ ہوندہ ہے کہ نہیں خاندان دا حصہ ہوندہ ہے کہ نہیں کلی مالک تے پھر نہیں بنیاں کہ سمجھ آئی جے تے چپ چھڑو نہیں ایویں نہیں چکنا جنہوں نے سمجھ آ رہی ہو آکو وہ رہ گیا فدق دا روڑا باقی میں تیری گل مان لئی میں وراثت مان لینا ایک منٹ واسطے وراثت بیوی دا حصہ کٹ کے بکھا میرے بیوی دا حصہ کوئی نہیں دے فتوہ پھر شریعت مصطفیٰ اندر ماداللہ بیوی دا حصہ کوئی نہیں ہے مولوی آکے میں نہیں مندہ انہوں میری بیوی دا بھی حصہ کو نہیں کبھے ہیں بلا نہیں کہے گا
تانوں اجے بھی نہیں پتہ لگا یہ محب اہل بیت نہیں بہانا بنا کے صحابہ دیاں گستاخیاں کر دینے یہ محب اہل بیت نہیں گستاخ صحابہ نے نیتے دسن شریعت مصطفیٰ اندر قرآن اندر حدیث اندر بیوی دا حصہ ہے کہ نہیں خیا بڑی توجہ سنو خیا صدیقی اکبر امیر المومنین بنے انہاں اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مومنہ دی مانو حصہ دیتا نہیں عمر فاروق بنے کیا انہاں اپنی بیٹی مومنہ دی ماں حضرت افضل نو حصہ دیتا نہیں جنہاں بیٹیاں نو بھی نہیں دیتا تو روڑا قدہ پائے ہے قدر روڑا پائے جنہ حصے ہے سن انہیں تقسیم دے گئے کوئی جھگڑا نہیں ہویا کوئی اختلاف نہیں ہویا کسی اعتراض نہیں کیتا کیونکہ قرآن دے مطابق ہو رہے سن حدیث دے حضور نے جویں کیتا ہوئے ہو رہے سن لڑائی ہوئی لڑائی کا دی جنہوں نعرہ مارو مفتی صاحب تشریف لے آئے رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ جی ماشاءاللہ جی عظیم میرے مسلک دے فخر نے دو میں آج کٹھے ہوئے دو میں مفتی نے الحمدللہ پہلے جڑے تشریف لے آئے سن مفتی سمر عباس صاحب قادری نے اے بھی ساڑھے مسلک دے ہیرے سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید صاحب چشتی انشاءاللہ جدو بیان کرنگے تو ایمان تازہ کرنگے دو میں خطیب ماشاءاللہ میں دیکھ وائز آتے بہت بڑے علامہ نے دو میں جنہوں میری گل دی سمجھ آ گئی ہے ایمیں نہیں کرنا وہ سٹیج والی تھلے والے بھی آ چکل وہ سمجھ آ گئی ہے میں وراثت من کے بیان کیتا کہ وراثت میں من بھی لواں تے بیویاں دا حصے کتے گیا سمجھ آئی اس گل دی نا وہ بولو تے صحیح آ گئی سمجھ ہن اگے چلو دو پہلو چھوٹے چھوٹے رہ گئے میں لمبا ٹائم نہیں لیندا اودی وجہ کہ ٹائم کافی ہو گیا چھوٹے چھوٹے دو پہلو بڑے ضروری نے او سن لو میں تے نہیں من سکتا اور میں کو دلیل بھی ہے کہ وہ منگن گئیاں بلکہ میں تو نے ایک بزرگ دی گل سنانا میں اپنے کنہ نال سنی ہے واللہ کی دی حضرت مناظر اعظم مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ میں اپنے کنہ نال سنی ہے سنا کیونکہ ان میں مختصر کرنا ہے مناظر اعظم رحمت اللہ علیہ فرمانے سن اوہ روئے منگل مننو انداز ہوندہ وہ اسی اوہ روئے مننو اوہ رحمت اللہ العالمین دی تھی چو کھجورہ واسطے منگل ڈور چھڑی رے تینوں کنے آکھیا منگل آڑی ہے وہ تے ونڈن آڑی ہے ہونو جڑی حدیث ہے وہ دا ترجمہ کے سوال کیتا ہے مفتی صاحب بہتر جڑا سوال آپ دا جواب دیندے سن تے سوال دا معنی منگنا کتھوں کر لیے ایک کر ایک لفظ دا کوئی معنی اے پوچھ لے گا کہ آپ نے پوچھے ابو بکر صدیق امیر المومنین بنے ہو کی کرو گے کہ آپ نے فرمایا جیویں اللہ دا حکم ہے جیویں حضور نے کیتا آپ چپ کر کے ٹر گئیاں یہ نراز دیاں کہ زہرہ دا جنازہ صدیق اکبر پڑھا سبحان اللہ مگر میں 6-7 کتاباں پڑھیا سیدہ سلام اللہ جا جنازہ آیا تو تے نا پتہ کرنے کو نہیں گیا اللہ دی قسمیں جڑی زہرہ دے زہرہ پاک جدیل سنیا کر لیا سی نا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں
ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਮਾ ਬਿੰਤੇ ਉਮੈਸ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੀ? ਇਹ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆ। शाह माशाअल्लाह चूरे शीर दे साथ सब नारा मारो नारा मारो नारा मारो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, अजमत व शान मुस्तफ़ा। जी माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत अज़ीमुल बरकत जनाब पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब सजादा नशीन आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, आप जलवा फरोज हुए। दिल की गहराइयों से बज़्म गदाए मुस्तफ़ा की जानिब से खुश आमदी। आहलन सहलन मरहबा जी। चूरा शरीफ साढ़े वास्ते बहुत मोहतरम आस्ताना है। अल्लाह तानु सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। मजीद बरकत हो गई। सुनो मैं की कह रहा, ओए पुछिया ये भी किताबां चाहता है कि हजरत मौला अली ने पढ़ाया, ये भी किताबां चाहता है हजरत अब्बास ने पढ़ाया। मैं जेड़ा पढ़िया ना, मैं फिर उठना पैना है। कभी उठिया नहीं, मैं अगे भी एक बार उठिया तो मेरा दिल करता फिर उठा। अकबर ने फरमाया अली तुसी पढ़ाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकबर दा बाजू खड़िया फरमाया मैं तुहाडे हुंदियां किवें पढ़ावां जिन्नू मुसल्ले दे अगे हजूर ने आप वाह 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 वाह। उच्चा बोलो आचार्य समझ आई कि अचो के सुभान लगा दे। सुनिए सुनिए, हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तो बाद खलीफा बने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। तवज्जो चाहना तवज्जो। हजरत उमर फारूक तो बाद खलीफा बने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और मेरे तवज्जो करो हजरत, हजूर तवज्जो मेरे अल करो, मेहरबानी हो जाए तवज्जो खामोशी ना थोड़ा जिया। कौन आया? इस्तकबाल करो इस्तकबाल करो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, अजमत व शान मुस्तफ़ा। जी माशाअल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब